अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल और मैं हूं मिस परसीद। प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो है वो चूँकि अब नए चीफ जस्टिस की तैनाती के अमल का आगाज़ हो चुका है, जिसके लिए आज जो है वो खसूसी पार्लिमानी कमेटी का पहला इजलास भी हुआ, जिसमें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान हैं उन्होंने इजलास से बाइकआउट का ऐलान किया। वज़ीर क़ानून आज़म नसीर तारड़ ने कहा कि जमहूरियत का हुस्न ये है कि अपोजिशन को मनाया जाए, लिहाजा 4 रुकनी कमेटी बनाई जाए और इस पर जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान हैं उन्हें मनाया जाए। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो है वो दूसरी जानिब वज़ीर आला KP के अली अमीन गंडापुर साहब ने एक बार फिर से जो है वो मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये जो आइनी तरमीम है हम इसे नहीं मानते, लिहाजा मुल्क भर में जो है वो एहतजाज करेंगे। अब सवाल ये है कि क्या ये वैसा ही एहतजाज होगा जैसा डी चौक में एहतजाज किया गया था और अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो वहाँ से गायब हो गए थे। कारकुन जो है वो क्या एक बार फिर से एतमाद का इजहार करेंगे, इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिबेट होगी। महकमा मौसमियात ने जो है मौसमियाती तब्दीलियों के बायस रवां बरस स्मोक में इजाफे का खदशा भी जाहिर कर दिया है। ये तमाम तर मौज़ूआत आज की डिबेट का हिस्सा होंगे। इन पर मुदल्लिल गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है एहसन ज़िया साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी अमूर पर गहरी नज़र रखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम एहसन साहब, सबसे पहले बात करेंगे आइनी तरमीम के हवाले से। चूँकि आज जो इजलास हुआ और उसमें सुन्नी इत्तेहाद जो कौंसिल के अरकान हैं उन्होंने बाइकआउट किया, क्या समझते हैं कि इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान का बाइकआउट करना? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि वो अपने आप को क्लेमेंट है कि जी हम PTI के लोग हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था जिस हवाले से आज भी 2 जजेस का भी फैसला आ गया, अक़लियती जजेस का, और फिर एक स्पेशल नोट जस्टिस काजी फाइज़ साहब की भी आया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है इस वक्त। तो एक तो उस तनाजुर में आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा कि वो जो फैसले आए थे उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर्स उनको कहा गया। इसका मतलब तो ये हुआ कि पहली बात ये है कि जो PTI का जो क्लेम था, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया था कि ये PTI के लोग हैं, नेशनल असम्बली के अंदर उनको PTI का मेंबर नहीं समझा गया और आज उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कहा गया। इसका मतलब है कि वो जो फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो दिया था उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो बिल्कुल नहीं हुई। तो अब ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग हैं, जिसमें बैरिस्टर साहब खुद, उनका अपना एक नाम है जो कि इस वक्त आपको पता है कि PTI के चीफ भी वो हैं। तो उनको वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अगर वो बात करते हैं, यानी वही सारे लोग आ रहे हैं, तो फिर आप समझ जाएं कि जो इस वक्त कौमी असम्बली है उसके अंदर PTI तो मुझे नज़र नहीं आ रही। वो जो फैसला जो है सारा PTI का आ गया सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का। अच्छा, अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है, अगर इसमें इसको ले लूँ और इसके पहले PTI की जो पूरी मूवमेंट थी मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से, तो PTI ने जो गेम की कि एक तो क्लेम ये करते रहे कि जनाब ये सारी चीज़ें गलत हो रही हैं, और फिर उन मुज़ाकरात में भी शामिल रहे, और फिर जब मौलाना फजल रहमान साहब ने उन्हें हाथ छोड़ा तो फिर वो स्टैंड लेके खड़े हो गए कि जनाब हम जो है इस सारे अमल को नहीं मानते, और जो बनी है इस वक्त पार्लिमानी कमेटी, हम उसमें शिरकत नहीं करेंगे। जब ये बयानात वो दे रहे थे, यानी उनकी सियासी पॉलिटिकल विंग जो है उसने जो ये रात फैसला किया, उससे कबल आप देखें एक TV प्रोग्राम के अंदर बैरिस्टर गोहर साहब ये कह रहे थे कि हम पार्लिमानी कमेटी के अंदर ज़रूर शिरकत करेंगे, जो भी कमेटियाँ बनेंगी हम उसमें उसका पार्ट एंड पार्सल बनेंगे, हम उनसे बिल्कुल अलहदा नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल उनको आज के वो पहले तो जो सेशन है जिसमें वक्फे से पहले का पार्लिमानी कमेटी का, उसमें तो उन्होंने शिरकत नहीं की। वो 8:30 बजे के बाद हम देखेंगे, इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम चल रहा होगा कि वो शिरकत करते हैं, दोबारा नहीं करते। जहाँ तक पार्लिमानी कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस की नाम, जो 3 नाम है जिसके अंदर आपको पता है जस्टिस याहिया साहब हैं, मंसूर अली शाह साहब हैं और मुनीब साहब हैं, ये तीनों जजेस के अंदर एक तो 3 नाम आ चुके हैं और इसमें किसी एक नाम ने फाइनलाइज होना है। मोस्ट प्रोबेबली जिसके मुझे लगता है, इसके ऊपर भी हम बात कर लेंगे कि वो कौन इन तीनों में से हो सकता है। अच्छा, और इसके टेक्निकल रीजंस भी हैं, और मैं टेक्निकल वजूहात और टेक्निकल जो मुहरकात हैं उसके ऊपर भी बात कर लेंगे। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि PTI जो है मुझे वो इंतशार का शिकार नज़र आती है, बाहम दस्तों गिरेबान नज़र आते हैं, उनकी अपनी ही लीडरशिप एक दूसरे के खिलाफ बयान देती है। अगर बैरिस्टर गोहर साहब जो चीफ हैं वो कहते हैं कि नहीं जी हम आएंगे, उसके बाद सियासी पार्टी कहती है कि सियासी उनका वो जो भी है विंग जो है वो कहता है कि नहीं जी हम शिरकत नहीं करेंगे। अच्छा, वो बाद में शिरकत नहीं भी करते, तो इसका मतलब है कि वो अपने ही चीफ की बात को नहीं मान रहे। उनके चीफ ने बरमला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके जो बात की, उनकी सियासी विंग इतना ताकतवर है नीचे कि उन्होंने अपनी चीफ की बात को तस्लीम नहीं किया। इसका मतलब है बैरिस्टर गोहर साहब को एज ए चीफ ही वो तस्लीम नहीं कर रहे, वरना चीफ अगर कोई बात कहीं कर दे,
اگر واقعی بیرسٹر گوہر صاحب پی ٹی آئی کے چیف ہیں تو پھر چیف جو ایک فیصلہ کر لیتا ہے وہ اس کا اناؤنسمنٹ بھی کر لیتا ہے, تو پھر ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے مخالفت کے اندر سیاسی جو ونگ ہے وہ کوئی فیصلہ کر لے. اس کا یہ بات تو بڑی واضح ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک یا دو نہیں بلکہ بہت سے دھڑوں میں تقسیم ہے. دیکھیں اس سے تو یہ لگتا ہے وہ سارے دھڑوں نے جو مل کے کو فیصلہ کیا تو چیف کو انہوں نے مجبور کر دیا, اپنے چیف کو. صحیح. اب وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ لائن بیرسٹر گوہر صاحب سے نہیں لے رہے, یا تو ان کی اپنی لائن ہے, یہاں جو بانی ایسا سب چونکہ بانی پی ٹی آئی سے تو ملاقات نہیں ہو رہی, تو پھر یہ لائن جو ہے یہ اگر جو چیئرمین ہے اس وقت موجودہ ان کی بھی نہیں ہے اور بانی پی ٹی آئی سے تو آلریڈی ملاقات نہیں ہو رہی, تو پھر یہ جو سیاسی ونگ ہے یہ ان کی خود کی رائے ہو سکتی ہے. دیکھیں ایک بات جو سامنے آئی تھی پہلے کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا, خفگی کا اظہار کیا کہ جس طرح ان کی ساری موومنٹ کو چلایا گیا, اور ان کا یہ خیال تھا کہ وہ جو انہوں نے احتجاج کی کال دی تھی کہ احتجاج کریں, چونکہ نہیں کیا گیا اور ساری یہ پارلیز میں چلے گئے, گفت و شنید میں چلے گئے, اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ بات چیت ہو رہی تھی, پھر آپ گورنمنٹ کے ساتھ بھی جا کے ان آئینی ترامیم کو جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ بلیک لاز ہیں یا جو بھی آپ کہہ رہے ہیں, ایک طرف آپ یہ پوائنٹ آف ویو, دوسرا آپ کے اس کے حوالے سے آپ جا کے پھر ایک آپ جتنی بھی اس کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے اس کے اندر شریک بھی ہو رہے ہیں, گورنمنٹ سے بات بھی کر رہے ہیں, تو ایک قسم کا یہ سمجھے کہ دو رخی پالیسی چلانے کی کوشش کی گئی. اس پالیسی کے نتیجے میں پھر وہی بات ہے کہ پی ٹی آئی کے چیف صاحب جو ہیں اس وقت وہ پابند سلاسل, تو ان کی دو سسٹر جو ہیں جو کم از کم باہر تھی کو بیان دیتی تھی, پی ٹی آئی کے ایک زندگی کا ایک احساس نظر آتا تھا کہ چلو ان کی فیملی کے لوگ ہیں, چونکہ ان کے جو بھانجے تھے خود تو وہ پہلے سے ہی اندر ہے, تو یہ دو لوگ ایسے تھے جو پولیٹیکل طور پر جو ان کی فیملی جو ہے جس کو پارٹی اب سمجھ لیں, کیونکہ فیملی کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے پاکستان کی پولیٹکس کے اندر, وہ نواز شریف صاحب کی فیملی ہو یا آصف علی زرداری صاحب کی فیملی ہو, بھٹو صاحب کی فیملی ہو, یا محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی فیملی ہو, فضل الرحمان صاحب کی فیملی ہو, یا ایم کے ایم کی اگر میں دیکھا جائے, وہ اگرچہ کہ اس طرح خاندانوں کے حوالے سے تو نہیں ہے, لیکن اگر زیادہ تر آپ بڑی سیاسی جماعتوں کو دیکھیں گے تو وہ پولیٹیکل فیملیز کا اپنا ایک انفلوئنس ہوتا ہے. تو اس میں جو دو سسٹر باہر موجود تھیں, اس پالیسی کے نتیجے میں وہ بھی پابند سلاسل ہو چکی ہیں, ان سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ اس وقت بند ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے علیمہ خان صاحبہ کہہ گئی ہوئی تھیں کہ آپ نہیں چاہتے کہ میرا بھائی باہر آئے, تو عمران خان صاحب کو یہ باہر نہیں لانا چاہتے, تو اب تو انہوں نے عمران خان صاحب نے کیا آنا تھا, وہ خود بھی پابند سلاسل ہو چکی ہیں. تو اب جو باہر لوگ رہ گئے, بانی پی ٹی آئی سے تو کچھ خطرات ہو سکتے ہیں اس لیے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی, تو بہنوں سے کس چیز کے خطرات ہیں کہ ان سے بھی ملاقات کی اجازت نہیں ہے؟ دیکھیں اوورال ایک پالیسی آ گئی نا, وہ ڈی چوک احتجاج, وہ سارا کچھ اس وقت آپ کو پتہ لیڈرشپ آ رہی تھی باہر سے دنیا کی, اور جو کچھ ہوا اس کے نتیجے کے اندر دوبارہ سے آپ دیکھیں گورنمنٹ نے ری کنسیڈر کیا اپنی پالیسی کو, ورنہ پہلے تو وہ تھوڑا سا سافٹ کارنر دے رہے تھے, ٹھیک ہے, لیکن پھر یہ ہوا کہ تھوڑا جوں یہ اس کو کھیلتے چلے گئے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے جو بھی پولیٹیکل مووز چلائیں اس وقت, پولیٹیکل چلائیں, خود چلائیں, بانی پی ٹی آئی کے کہنے پہ چلائیں, یا پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا مقدر حلقوں کے کہنے کے اوپر, جو کہ ایک اندیشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے, کنسرن بھی شو کیا جا رہا ہے, اور یہ الزام بھی ہے ان کے اوپر جس طرح کہ انہوں نے موومنٹس چلائی ہیں. تو ان موومنٹس کے نتیجے کے اندر پی ٹی آئی کی قیادت کے گرد گھیرا تنگ ہو گیا, پی ٹی آئی جو ہے انتشار کا شکار ہمیں نظر آتی ہے, اور کوئی اب ان کے اندر ایسی جوائنٹ یا مرکزی قیادت ہمیں ایکٹیو نظر نہیں آتی جس کی کسی ایک بندے کی کال کے اوپر, دو بندوں کی کال کے اوپر پی ٹی آئی اکٹھی ہو جائے. وہ باہم دستوں گریبان آپ کو نظر آتی ہیں. ابھی یہ دیکھیں نا 5 لوگ یا 6 لوگ جو ہیں, وہ زین قریشی سمیت جو ہیں وہ گورنمنٹ کی مدد ہمیں کرتے نظر آیا, اور ووٹنگ کے اندر بھی ہمیں نظر آیا. تو جو بڑے خاص لوگ تھے وہ بھی دوسری طرف چلے گئے. تو ایک تو یہ ہے کہ پارٹی جو ہے انتشار کا شکار نظر آتی ہے, ڈس رے میں چلی گئی ہے, ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ آپ کو نظر آتی ہے کہ اس وقت گورنمنٹ بڑی بہترین پوزیشن میں ہے. اچھا یہ 3 لوگ یا 4 لوگ یا 2 لوگ اگر اس پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں, ایک تو ان کے ساتھی شرکت بھی نہیں کرتے, دوسرا اس طرح گورنمنٹ کے اندر جا آ کے وہ گورنمنٹ سے بات چیت بھی نہیں کرتے یا سپورٹ بھی نہیں کرتے, تو اس وقت گورنمنٹ کو کوئی نقصان اس وقت کوئی نہیں ہے. 2/3 میجورٹی چاہیے, وہ ان کے پاس ہے پارلیمانی کمیٹی کے اندر. پارلیمانی کمیٹی کے ممبرز کی تعداد 12 رکنی ہے, تو اس میں جو 2/3 میجورٹی آپ کو چاہیے 3 ناموں میں سے کسی ایک نام کو فائنل کر لیجیے, وہ ان کے پاس ہے, ٹھیک ہے. یا فریدی بہترین چوائس ہے حکومت. دیکھیں اس میں تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزوں کو آپ کو دیکھنا پڑے گا. اب کہا جا رہا ہے کہ یا فریدی صاحب جو ہیں اگرچہ کہ 3 نام چونکہ آ چکے ہیں, تو 3 ناموں کے اندر یہ ساری لڑائی کا جو ماخذ تھا یا جو منبع تھا, اور وہ جو 8 رکنی جو اقلیتی بینچ ہے, اکثریتی بینچ ہے, اس کا جو فیصلہ ہے, اصل اسی فیصلے کا ایشو ہے نا جس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان نے آج اپنے اختلافی نوٹ میں جو باتیں کی وہ بڑی امپورٹنٹ باتیں تھیں, اور میرا خیال ہے وہی لیگل وہ پوائنٹ تھے جس کی وجہ سے
یہ پاپ اپ ہوا سارا ایشو. ان کا یہی کہنا یہ تھا کہ جناب وہ جو ایک تو اپلیکیشن آئی اور ہمیں کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلنا چاہیے تھا, آئین کے مطابق چلنا چاہیے تھا. آئین کے اندر ایک جو پارٹی ہے جس نے پٹیشن فائل کی تھی اسی کے اوپر آپ کو بات رکھنی چاہیے تھی. ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل سٹیپس نہیں لینے چاہیے تھے ان کے خیال کے اندر. وہ ججز نے ایسا کیا جس کی وجہ سے یہ سارا ایشو بنا. اچھا اگر وہ ایشو بنا ہے تو اب ڈیفینیٹلی اس کے نتیجے کے اندر جو بھی اس وقت پارلیمانی کمیٹی وجود میں آئی ہے 2/3 میجورٹی ان کے پاس ہے, تو اس کے اندر 3 ججز کے اندر جو نام فائنل ہوتا ہے, ایک تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ستارے مجھے سب سے زیادہ گردش میں نظر آتے ہیں کہ جناب ان کی پوزیشن سب سے زیادہ کمزور ہے. جسٹس منیب صاحب کے جو ہے ہما وہ کہتے ہیں سر پہ بیٹھتا نظر نہیں آ رہا, لیکن پھر کون رہ گیا؟ جسٹس یحییٰ صاحب. لیکن اس میں ذرا ٹیکنیکل آپ کو تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. جسٹس جو ہے یحییٰ صاحب جو ہیں ان کے ابھی کافی ساری سال رہتے ہیں, تو اگر وہ چیف جسٹس بنتے ہیں تو پھر ان کے 3 سال ہوں گے. تو 3 سال کی صورت میں میرا خیال ان کو کئی سال پھر جو ہے آگے سے سرنڈر کرنے پڑیں گے. یہاں تو گورنمنٹ نے ان کو کوئی یقین دلایا ہونا کہ ٹھیک ہے اگر آپ 3 سال بن گئے تو یہ جو آپ کے باقی سال ضائع ہو رہے ہیں اس کو بھی ہم اس میں شامل کر کے یا کوئی ایسی ریفارمز لائیں گے جس کا آپ کو ایکسٹینشن مل جائے گی. دوسرا میرا خیال ہے کہ جسٹس یحییٰ صاحب جو ہیں میرا خیال ہے اس قدر ضروری نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کے کہنے پہ چلیں جس طرح گورنمنٹ فیل کرتی ہے ایشوز کے اوپر. اور ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ نے پارلیمانی بینچ بھی بنایا ہے, تو پارلیمانی بینچ کو پھر وہ ہیڈ کون کرے گا؟ ساری بات ہے اس کے لیے بھی تو کوئی جج چاہیے نا. تو اگر یا تو پھر جو جسٹس منصور صاحب ہیں ان کو ادھر لے جایا جائے گا, یا جسٹس پھر منیب صاحب کو آپ کو لے کے جائیں گے, یا پھر کس کو لے کے جائیں گے؟ پھر اس میں جسٹس یحییٰ صاحب کے بھی چانسز ہیں کہ وہ اگرچہ کہ یہ ریموٹ چانسز ہیں کہ وہ وہاں پہ آئینی جو بینچ ہے اس کا سربراہ لگا دیا جائے. یہ بھی ایک کچھ ہو سکتا ہے. پھر اس کے بعد نیچے جو سینئر جج ہے وہ آ سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ابھی یہ دیکھنا پڑے گا. لیکن اگر اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے ستارے تب روشن ہوں گے, ستارے گردش میں نہیں ہیں, یا پھر یہ ڈیپینڈ کر رہا ہے حکومت کی پسندیدگی کے اوپر, چونکہ حکومت کے پسندیدہ شخصیت دیکھیں حکومت نہیں, پھر میں نے آپ سے کل بھی کہا اب گورنمنٹ نہیں ہے, مخلوط حکومت, اب پارلیمانی کمیٹی, اب پارلیمانی کمیٹی ہے. صحیح, اب اس کو سمجھ لیں. پارلیمانی کمیٹی میں کون شامل ہے؟ مخلوط حکومت. دیکھیں پارٹیاں وہی ہیں نا, دیکھیں اس میں اپوزیشن کے بھی تو لوگ ہیں. سوال دیکھیں پارلیمانی کمیٹی جب آ جائے گی اس میں اپوزیشن کے لوگ آ جائیں گے تو پھر وہ حکومت نہیں رہے گی. ہاں یہ کہا جائے گا کہ اس کے اندر جو اتحادی پارٹیاں ان کی اکثریت ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, حکومت تو یہ ہے نا کہ جیسے میاں شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم پاکستان یا ان کی کابینہ کو فیصلہ کر لے, تو پھر آپ کہیں گے جی گورنمنٹ جو چاہتی ہے اس نے کر لیا. اب ایسا تو نہیں ہے. اب ایک پارلیمانی کمیٹی, گورنمنٹ یہ چاہتی نہیں تھی کہ یہ ترمیم ہو, چونکہ وہ یہ چاہتی تھی تو اس نے وہ کر لیا. ٹھیک ہے نا, تو اپوزیشن جو پارلیمنٹس ہوتی ہیں اسی طرح ورک کرتی ہیں نا, وہاں جس کی اکثریت ہوتی ہے اس کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں. جتنے بھی لاز بنتے ہیں, جتنی بھی چیزیں بنتی ہیں, وہ اکثریتی جماعتیں جو بھی اس وقت ہوتی ہیں جس دور میں بھی جتنی ہوتی ہیں انہی کے وہی کریں گی نا فیصلے. تو آپ کے جو بھی بل پاس ہوں گے, جو بھی لاز بنیں گے, جو بھی ترامیم آئیں گی, جو ووٹ کے اوپر ہوگا نا, تو جس کا ووٹ زیادہ ہوگا وہ لے لے گا. اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اگر ظاہری بات ہے عوام نے ان کو چنا ہے, عوام نے اپنے نمائندے بیچے ہیں, کمپوزیشن بنی ہے, اب وہ بن گئی ہے, اب وہ اس وقت ورکنگ کر رہی. تو اس کے ورکنگ کے اندر اب یہ نہیں ہے کہ جی وہ گورنمنٹ یہ چاہتی تھی یا گورنمنٹ وہ چاہتی تھی. اب جو بھی چاہتی تھی اندر تو اپوزیشن بھی موجود تھی نا. اگر ایسا تھا تو پی ٹی آئی جو ہے جو کلیمنٹ ہے, یا چلے سنی اتحاد کونسل کی میں بات کروں, نہ جاتے اس گفتگو کے اندر. اگر آپ کو یہ سارا ہی لیگل لگ رہا تھا, سارا ہی بلیک لاز لگ رہے تھے اس پہ, اگر مجھے یہ بتائیں نا گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں سارے پاکستان میں احتجاج کروں گا, تو یہ بیرسٹر گوہر صاحب ان ساری جو گفتگو ہوئی, جو اس کے اندر اوپر بات چیت ہوئی, جو گورنمنٹ اور مولانا فضل الرحمان صاحب سب مل بیٹھ کے بات چیت کر رہے تھے, یہ کیوں شامل ہوئے؟ نہ ہوتے. پہلے ہی کہتے ہیں ہم احتجاج کرتے ہیں, ہم اسے مانتے ہی نہیں. پہلے آپ اس میں شامل رہے. آپ کو یہ لگ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارا ساتھ دیں گے, جب وہ ہاتھ کر گئے جیسا کہ ایکسپیکٹ بھی کچھ لوگ کر رہے تھے کہ وہ ہاتھ ان کے ساتھ کریں گے, وہ کر گئے تھا ہاتھ. اس کے بعد آپ پولیٹیکلی چاروں شانے چت ہو گئے. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی, وہ اسے کہتے ہیں کھسیانی بلی کھمبا نوچے, اردو کا ایک محاورہ ہے. تو پھر آپ نے چاہا کہ ہم نوچ لیں جو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے نام کو, ان کی عزت کو, تو وہ تو نہیں ہو سکتا نا. اب آپ ڈچ ہو گئے, پولیٹیکلی آپ ڈچ ہو گئے, آپ نے اپنے کارڈ صحیح نہیں کھیلے اور وہ انہوں نے اپنے کارڈ صحیح کھیلے. اور مولانا نے اب سمجھتے ہیں کہ بہترین کھیلا اور پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اچھا پلے نہیں کیا. بالکل انہوں نے ایک اچھا کھیلا, اور انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ ابھی اطلاعات ہیں کہ وہ جو میں آپ سے کہتا ہوں کہ حصہ بقدر جسہ, تو وہ جو جسہ ہے میرے خیال اپنے جسے سے بھی زیادہ شاید انہوں نے گورنمنٹ سے باتیں منوا لی ہیں, کچھ سیٹیں لے لیں گے. باقی بھی سارا ڈیفینیٹلی گورنمنٹ آنے والے دنوں میں ان کو فیور کرے گی, کیونکہ ایک بڑی کریٹیکل پوائنٹ پہ انہوں نے مدد بھی کی ہے.
تو اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 8:30 بجے کے بعد جب یہ یعنی ابھی کچھ دیر کے بعد میٹنگ شروع ہو جائے گی اور نام فائنلائز ہوں گے، سوال ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب یا جسٹس یحییٰ صاحب جو ہے، جسٹس یحییٰ صاحب کا فیصلہ جو ہے اگر وہ جاتے ہیں آپ کی آئینی عدالت میں تو پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے جو ستارے ہیں وہ پھر روشن ہو جائیں گے. لیکن جسٹس منصور علی شاہ کی تعیناتی سے کیوں اتنی خوفزدہ ہے حکومت؟ دیکھیں وہ بھی کنٹروورشل ہو گیا نا. اگر نون کی آپ کو پی ٹی آئی والے یہ الزام لگاتے ہیں جسٹس فائز عیسیٰ کے پیچھے جی نون لیگ ہے، گورنمنٹ کے وہ لائن لے رہے ہیں، تو اسی طرح جسٹس منصور کے اوپر جو دوسری جماعتیں ہیں، آپ اعتراض کی بات کرتی ہیں تو وہ بھی اعتراض کر رہی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ پی ٹی آئی کو فیور دینے کے لیے کیے گئے، تو اب اسی لیے وہ بھی ان کی فیور نہیں کر رہے. تو اگر ان کو چیف جسٹس لگانا تو پھر میں وہی ایک سوال ہے، بہت بڑا ایک سوال آ جاتا ہے سامنے کہ جناب تو پھر اتنا جو سب کچھ ہوا، ہیبل ہوئی، اپس اینڈ ڈاؤنز ہوئے جو پچھلے ایک ہفتے یا 10 دن یا 15 دن اور حکومت کو جو ہے وہ آئینی ترمیم کرنا پڑی، تو اس کے پیچھے پرپس یہی تھا کہ جسٹس منصور صاحب نہ آئیں. تو پھر ضرورت کیا تھی اس کی ساری، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مجھے جسٹس منصور صاحب کے ابھی جو ہیں ستارے گردش میں نظر آ رہے ہیں بطور چیف جسٹس آف پاکستان بننے میں. ہاں اس میں بڑی امپورٹنٹ بات پھر میں کہہ رہا ہوں کہ جسٹس یحییٰ صاحب اگر اپنا نام وڈرا کر لیں، جو کہ ابھی تک نہیں ہوا کیونکہ وہ نام بھیج دیا گیا ہے، تو اب انہی میں سے ایک فیصلہ ہونا ہے نا. تو ایک جو فیصلہ ہے مجھے اس میں جو ہما نظر آتا ہے وہ سر بیٹھتا ہوا جسٹس یحییٰ صاحب کے نظر آتا ہے کہ اگر اسی طرح کی صورتحال ہوتی ہے تو 2/3 اکثریت جو ہے مجھے نہیں لگتا، امکانات کی میں بات کروں گا، بہرحال کمیٹی بیٹھی ہے وہ ان کے نام پر قرعہ نکال بھی سکتی ہے، لیکن ایک جو سچویشن آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کی بیس کرتے ہوئے آپ جو اس کو انفر کرتے ہیں سچویشن کو، اس میں تو مجھے وہ نظر نہیں آ رہے کہ ان کے سر پہ وہ ہما بیٹھے گا اور وہ جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے. حکومت تو آپ سمجھتے ہیں کہ خوفزدہ نہیں ہے، صرف یہ وجوہات یہ ہیں کہ چونکہ وہ کنٹروورسی کا شکار ہے. دیکھیں خوف زدہ ہونا والی میرا نہیں خیال ایک پروسیس پورا دہرایا گیا نا، مطلب آپ وہ آئینی تھا نا، پارلیمانی تھا، وہ جیسے بھی انہوں نے دہرایا، انہوں نے کوئی لیگل کام اس کے پیچھے یہ وجوہات نہیں تھی کوئی بھی وجوہات مطلب مخصوص نشستوں کے حوالے سے یا وہ سارے معاملات کچھ بھی نہیں تھا. ڈیفینیٹ تھی، اور ان کا ایک شکوہ بھی تھا، ان کا ایک گلہ بھی تھا، ان کی ریزرویشن بھی تھی. اگر مخصوص نشستوں والے معاملات وہاں پہ ٹھیک ہو جاتے تو یہ والی نوبت ہی لیکن نہ اس میں بہت ٹیکنیکل بات ہے. اس میں دیکھیں چیف جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے بھی اس کے اوپر پن پوائنٹ کیا کہ جب یہ فیصلہ 8 رکنی جو بینچ تھا، یعنی 8 رکنی وہ جو اکثریتی بینچ تھا، اس نے جب یہ فیصلہ دیا اس میں ریویو کا حق بھی چھین لیا کہ جی جو فیصلہ ہو گیا بس فائنل، اور پھر 15 دن بھی دے دیے گئے جو کہ کانسٹیٹیوشنل نہیں تھا. جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا آج جو اختلافی نوٹ آیا جس میں انہوں نے بار بار یہ کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ ریویو جو ہے آپ کوئی بھی فیصلہ کریں، ریویو کا حق آپ دیتے ہیں. جو کمپلیننٹ ہوتا ہے یا جو بندہ ایک پارٹی ہوتی ہے اس کو یہ حق ہوتا ہے کہ اگر فیصلہ جو ہے ان کو لگتا ہے درست نہیں تو وہ اپیل میں چلے جائیں. یعنی اس حد تک کیا گیا کہ اپیل بھی نہیں انہوں نے حق سے محروم کر دیا، ان کے بھی اپیل بھی نہیں کر سکتے. اور پھر دوسری پارٹی کو 15 دن دیے کہ اس کے اندر جو کہ کانسٹیٹیوشنل نہیں تھا. یہ آئینی طور پر بالکل نظر آتا ہے کہ جی اس آئین میں تو نہیں لکھا ہوا کہ 15 دن آپ دیں گے کہ 15 دن کے اندر یہ سارا کچھ کیا جائے، آئین تو یہ کہتا ہی نہیں. تو انہوں نے بار بار یہ پوائنٹ کیا کہ ٹھیک ہے آپ اس فیصلے کو ریویو کریں. مثلا چیف جسٹس آف پاکستان فائز عیسیٰ صاحب نے یہ آج اپنے اختلافی نوٹ میں نے پڑھا کہ انہوں نے 8 جو ججز تھے ان کو کہا کہ آپ یہ جو 3-4 پوائنٹس ہیں اس کو دوبارہ دیکھیں، آپ اس فیصلے کو غور کریں. اچھا یہی چیز لے کے گورنمنٹ کلیم کر رہی تھی کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی اس جگہ کے اوپر، اور یہ سارا کچھ ہوا. تو اب بات یہ نہیں ہوتی کہ آپ خوفزدہ ہیں، بعض اوقات آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور آپ اس پوائنٹ پر سٹینڈ لے لیتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ہم یہ ناانصافی نہیں ہونے دیں گے. خوفزدہ نہیں ہے، گورنمنٹ کا کلیم ہے ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، ہم نے اس کے اوپر کرنا. اچھا انہوں نے اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر جو بھی رول پلے کیا، یہ عدلیہ کو اختیارات کو محدود کرنے کے مترادف بھی نہیں ہے اور حکومت خوفزدہ بھی نہیں ہے. نہیں میرا نہیں خیال کہ عدلیہ کے اس میں اختیارات محدود ہو رہے ہیں. میرا خیال عدلیہ کے اختیارات تو اس میں زیادہ بڑھ گئے ہیں. ایک تو دیکھیں کانسٹیٹیوشنل چیف جسٹس کی تعیناتی حکومت کی مرضی کے مطابق پارلیمانی کمیٹی کی مرضی کے مطابق پارلیمنٹ کر رہی ہے، گورنمنٹ نہیں کر رہی. پہلے آپ ذہن میں رکھیں گورنمنٹ کرے گی تو پھر آپ کے وزیر اعظم یا آپ کی کابینہ کرے گی، اور اگر پارلیمنٹ کرے گی تو پارلیمنٹ میں جو بھی اکثریتیں جماعتیں ہوں گی وہ فیصلہ کریں گی. پارلیمانی کمیٹی بن گئی اور اس کے اندر انہوں نے ساروں پارٹیوں کو شامل کر دیا. سپریم کورٹ کے جو جسٹس ہیں ان کی تعیناتی بھی جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کے والے آئینی بینچ کے جو
सरबराह होंगे वो भी इन्हीं के कंट्रोल में होंगे, ये कहें? जी बिल्कुल, वो फैसला तो उन्होंने ही करना है ना। पार्लियामेंट ने आइन बनाया है, पार्लियामेंट ने कानून बनाया है, उसी में पार्लियामानी कमेटी बना दी है। ऐसे सब इसमें पसंदीदगी का आंसर नहीं शामिल? डेफिनेटली होता है, पसंदीदगी भी होती है, या उसको उनको लगता है वहाँ मेरिट पे 3 नाम आ गए हैं, वहाँ तो बकायदा ये कहा जाता है कि जी एक नाम जो क्यों 3 नाम रखें और उसको डिस्कशन कर लें। और डिस्कशन के ऊपर देखें, आप कोई भी किसी भी जगह के ऊपर आप मेरिट पे लगाते हैं तो आप 3-4 कैंडिडेट आप इंटरव्यूज करते हैं तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं, एक पैनल बैठा होता है किसी भी सीट के लिए। गवर्नमेंट के अंदर भी बहुत एक, और मेरिट इसको कहते हैं ना, कि वो सारे बैठ जाते हैं और आपके यहाँ मुकाबले के इम्तहान देख लें। बाकी उनके इंटरव्यूज में क्या होता है, 4-5-6 लोगों का पैनल होता है, कैंडिडेट आता है और एक कैंडिडेट नहीं होता एक सीट पे, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं, उनसे इंटरव्यूज किए जाते हैं और फिर फैसला किया जाता है कि ये हमने जो मेरिट रखा है उस मेरिट के ऊपर कौन बंदा फॉल करता है। वो कहते हैं जी ये वाला फॉल करता है, वो उसको रख लेते हैं। अब एक तरफ है कि मैं हेड हूँ और मेरे पास एक मेरा दिल करता है मैं जिसको मर्जी रख लूँ, एक तरफ ये है कि पूरा पैनल बैठा हुआ है और उसके क्रीडेंशियल चेक कर रहा है और क्रेडेंशियल चेक करके वो किसी बंदे का फैसला कर देता है। तो मेरा ख्याल है जो ज़्यादा जमहूरी अमल है उसमें यह है कि ज़्यादा कैंडिडेट आप आ जाएं, दूसरा ये है कि पैनल पूरा उसको डिस्कस करे और पैनल आके फैसला करे। अब चूंकि पार्लियामेंट ने ये सारा कुछ बनाया है, पार्लियामेंट को पास ये इख्तियार है अवामी नुमाइंदों को, चूँकि वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो अवामी नुमाइंदे हैं, पूरी कौम को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट फॉर्मेशन आइन ये सब कुछ पार्लियामेंट के थ्रू होता है। तो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने एक कमेटी बना दी है और उस कमेटी के अंदर एक की जगह 3 नाम आ गए हैं ना। एक तो ये है कि बस एक नाम आ गया है, अब जितनी मर्जी गवर्नमेंट को उससे रिजर्वेशन हो, मतलब जैसे मंसूर अली शाह साहब हैं, अगर जस्टिस फाइज शाह साहब बकौल अगर मैं मान लूँ कि जी बड़े कंट्रोवर्शियल है तो वो भी उतने ही कंट्रोवर्शियल है। तो अब ये है कि जी एक बंदा तो चला जाए एक पार्टी का कंट्रोवर्शियल जो इनको, तो दूसरा आ जाए दूसरी पार्टी का मजे जिसको पसंद करते हैं। मेरे ख्याल ये भी गलत है। अब 3 जजेस के नाम आ गए, उनका भी नाम शामिल है ना, तो उसके अंदर जो है पार्लियामानी कमेटी फैसला कर ले और इनको भी शिरकत करनी चाहिए वहां जाकर, ये भी अपने पार्ट ऑफ व्यू रजिस्टर। आज वजीर कानून ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि ये तो जो है वो जमहूरियत का हुस्न है कि अगर अपोजिशन नाराज है तो उसको मनाना भी चाहिए। ये एट द एंड ऑफ द डे ये याद आ रहा होता है कि हाँ हमने अपोजिशन के साथ, चूंकि वो काम ये होना चाहिए, इजलास इस तरह नहीं होना चाहिए, चूंकि उसमें मुशावरत से बैठना चाहिए। देखिए पार्लियामानी कमेटी सबसे पहले कि कब हुआ बाइकाट, आज ही हुआ है ना। तो आज ही वो कह रहे हैं कि जी जमहूरियत का हुस्न। अब ये तो नहीं कि वो कोई 10 दिन पहले बाइकाट कर गए थे तो अचानक उनको याद आया, उन्होंने कहा नहीं अब बिल्कुल आखिरी टाइम है तो हम उनको बुला लें। आज ही वो बाइकाट कर रहे हैं तो आज ही वो उनको कह रहे हैं कि नहीं इनको भी अंदर लेके आए, वो ना भी लाए तो फैसला हो जाएगा। लेकिन वो कह रहे हैं जमहूरियत का हुस्न है कि जी इनको भी इंगेज किया जाए, हमें इनको साथ लेके लाया जाए और इस पर फैसला किया जाए। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, आगे बढ़ेंगे। एसएनएस साहब, ये जो खुद साख्ता गुमशुदगियाँ हैं इनके हवाले से आप क्या कहेंगे? खुद साख्ता गुमशुदगियों का जो है वो इल्ज़ाम आयद करना एजेंसियों के ऊपर, ये कितना घटिया अमल है? चूँकि अभी देख रहे हैं कि जहज़ेब रोंजो जो है वो सन ऑफ कासिम रोंजो, उनके बेटे ने जो है वो अख्तर मेंगल के साथ अपने वालिद की जो होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर बड़े सवालात उठाए हैं। उनको कहना है कि जी ये BNP ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो ज़बरदस्ती करवाई है। कैसे देखते हैं? देखिए पाकिस्तान के अंदर ना ये काफ़ी अरसे से एक कल्चर जो है जड़ें पकड़ चुका है कि सियासी जमातें, पहले तो आम जो आप समझें कलदम तंजीमें ही हरकत किया करती थी, अब बहुत सारी सियासी जमातें भी जो हैं, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान अगर आप खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वहाँ की जो पॉलिटिकल जमातें हैं या पॉलिटिकल एंटिटीज़ हैं वो क्लेमट हो जाती हैं कि जनाब उनकी कोई भी गुमशुदगी हो तो वो उसका इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान की एजेंसियों पर दे देती हैं। अच्छा, इसके अंदर मैं ख़ास तौर पर आपको मिसाल देता हूँ कि आपको पता है कि बलूचिस्तान के अलहदगी पसंद की जो एक पूरा का पूरा यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर आके धरना था और उनका जो क्लेम था कि जनाब वो सारे के सारे जो है ना एजेंसीज ने अगवा किए। बाद में पता चला खुद अपनी उनकी गुफ्तगू सामने आई कि वो ईरान के अंदर छुपे हुए हैं, ईरान के उन सरहदी इलाकों में छुपे हुए हैं। तो पाकिस्तान के अंदर यहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं बाद में आके टेररिज्म करते हैं, लेकिन एक पूरा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की एजेंसियों के खिलाफ किया जाता है। ना सिर्फ वो टेररिज्म करते हैं बल्कि पाकिस्तान की एजेंसियों के ऊपर ये भी इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि जनाब उन्होंने उन्हें अगवा किया। अच्छा, यही अब जो कल्चर जो है ना पनप कर अब बड़ा तेज़ी से आपकी जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो एक सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए लोगों की
ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے جو ایسے واقعات ہیں جس میں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, کوئی ذکر نہیں ہوتا, تو وہ ایک سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے. اس میں یہ ایک کیس ہے جہاں زیب والا اور سارے قاسم صاحب والا, تو اس کے اندر دیکھیں وہ بیٹے سامنے آ چکے ہیں, جبکہ والد صاحب جو تھے وہ اختر مینگل کے صاحب کے میں سمجھتا ہوں کہ اشارے پر کہہ لیں یا ان کے ساتھ مل کے انہوں نے جو پریس کانفرنس کی اس میں جو الزامات لگائے, تو اب میرا مطلب ہے کہ گھر کے اندر سے اس کی تردید آ گئی, تو اس سے زیادہ اور بڑی تردید کیا ہو سکتی ہے؟ اس پروپیگنڈے کا مقصد اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ایجنسیوں کی کارکردگی کے اوپر یہ ایک سوالات اٹھانے ہوتے ہیں یا الزامات عائد کرنے ہوتے ہیں؟ دیکھیے اپنی ناکامیاں نا, میں نے آپ کو اس سے پہلے جو جتنی بھی ہم نے جو تمہید باندھی یا بات کی وہ یہی تھی کہ پولیٹیکل وار جب آپ ہار جاتے ہیں, آپ نظر آتا ہے کہ آپ چاروں شانے چت ہو چکے ہیں. یعنی بنیادی طور پر آپ کے ساتھ فضل الرحمان صاحب اگر ہاتھ کر گئے یا آپ نے ان سے ہاتھ کروایا, پہلے آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے تھے, اچھا جی انہوں نے آخری ٹائم پر آپ کو ہاتھ آپ سے چھڑا لیا, یعنی آپ کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ چلے گئے گورنمنٹ کے ساتھ, یا گورنمنٹ کے اس آئینی ترمیم کے اندر انہیں بہتر لگا. اور ان کا کلیم بھی یہ تھا کہ پاکستان کو اس وقت جو آئینی بحران ہے یا جو پاکستان کو ضرورت ہے اس کے تحت یہ ترمیم ضروری تھی, وہ وہاں چلے گئے. اچھا جب آپ کو یہ شکست نظر آئی تو پھر آپ وہ کیا کہتے ہیں کہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے, پھر آپ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. چلے مان بھی لیں تھوڑی دیر کے لیے, لیکن مجھے آپ ایک بتائیں کہ باپ پریس کانفرنس کر رہا ہے اور بیٹا اس کی تردید کر رہا ہے, تو اس کے بعد پھر کوئی اور تردید رہ جاتی ہے؟ ابھی اسی طرح کا معاملہ ہے زین قریشی صاحب کا, آپ کو نظر آیا کہ وہ جو ہیں ان کے نام اب نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے گورنمنٹ کا ساتھ دیا. دیکھیں آزاد ویل ہے لوگوں کی, ضروری نہیں کہ باپ جو کہہ رہا ہے بیٹا وہی کرے. اچھا پی ٹی آئی کے آزاد اراکین ہی تھے, وہ پی ٹی آئی کے تو تھے ہی نہیں, کیونکہ لا کے مطابق آئین کے مطابق میں بات کروں تو بیسکلی وہ آزاد لوگ تھے. اب انہوں نے گورنمنٹ کا ساتھ دے دیا, پی ٹی آئی کلیمنٹ ہے, اب وہ کیسے کرے گی اپنی ناکامی کو؟ وہ یہ کہے گی جن کو اٹھا لیا گیا ہے, ان پر دباؤ تھا, اپنی ناکامی چھپانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اغوا کیا گیا, یا پھر وہ کروڑوں لے کے بک گئے, یا پھر وہ زبردستی, یا پھر وہ پریشر والے تاثرات. میں نے آپ کو بتایا کہ میں ایک دفعہ پی ٹی آئی کے ایک لیڈر ہیں اور میں ان کا نام بھی آج دے دیتا ہوں, جمشید چیمہ صاحب. اچھا, تو ان کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے ان سے سوال کیا, میں نے کہا جی جب آپ کو یاد ہے کہ اس وقت پہلے جب حمزہ صاحب کی گورنمنٹ تھی اس دوران ایک الیکشن بھی ہوئے تھے, تو عمران خان صاحب وہ جو تھے وہ الیکشن جو تھے بائی الیکشن جیت گئے, زیادہ اکثریت تھی. لیکن اس سے پہلے جب میری ان سے بات ہوئی اور ہم نے اس وقت بات کی تو یہ الزام لگاتے تھے کہ جناب الیکشن کمیشن بک گیا ہے, گورنمنٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے اور عمران خان صاحب کو ہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو میں نے ان سے یہ سوال کیا, میں نے کہا جی آپ بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ باتیں کرتے تھے, بانی پی ٹی آئی یہ الزامات لگاتے تھے کہ جناب یہ ہمیں الیکشن ہروایا جا رہا ہے, لیکن رزلٹ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی اس میں اکثریت آ گئی ہے. تو انہوں نے مجھے بڑی ٹیکنیکل بات بتا دی. صحیح. انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی کی پالیسی ہے کہ آپ کو سمجھنی پڑے گی. میں نے کہا جی وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی پولیٹیکل شخصیت کی طرف سے, اینٹی کی طرف سے, یا گورنمنٹ اور سرکار کے کسی ملازم کی طرف سے, بڑے افسر کی طرف سے یہ نظر جب آتا ہے نا کہ یہ ہمارے خلاف کوئی فیصلہ کر دیتا ہے, تو ہماری یہ اسٹریٹجی کا حصہ ہے کہ اس پر آن سلاٹ کر دو الزامات کی, بچھاڑ کر دو, اس کو اتنا بیک فٹ پہ لے جاؤ کہ وہ کوئی بھی عمل ہمارے خلاف کرتے ہوئے ڈرے اور بیک فٹ پہ آ جائے, وہ ریزرو ہو جائے. یہ ہماری ٹیکنیک کا ایک حصہ ہے کہ الزامات کی آپ ایک دفعہ بچھاڑ کر دیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہی پی ٹی آئی کا ایک طریقہ کار ہے, خود اپنی ناکامیاں بھی, اور وہ اسی طرح کور اپ کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو کسی طریقے سے بیک فٹ پہ کیا جائے. اور 9 مئی کے واقعات کے اندر آپ کو ساری چیزیں نظر آ گئی ہیں کہ میں نے آپ سے کہا کہ ایکٹ کیا ہے, اصل میں یہ فیصلہ کرتا ہے آپ کا ایکٹ. ایکٹ یہ ہے کہ میں پھر آپ سے کہوں گا کالعدم تنظیمیں, ہاں جی کالعدم تنظیمیں جو ہیں پاکستان کے اگر سیکیورٹی فورسز پر حملے کرتی ہیں. ایسا صاحب, جہاں زیب رانجو صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. سر آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا کہا آپ اس پریس کانفرنس کے حوالے سے؟ ٹوٹلی فیک, بالکل جھوٹی ان لوگ نے فیبریکیٹڈ پریس کانفرنس کرائی ہے. ان لوگوں نے زبردستی والد صاحب کو لے گئے ہیں وہاں پہ, ان لوگوں نے والد صاحب سے زبردستی کہلوایا ہے یہ ساری چیزیں اپنی پالیٹکس کے لیے. اٹس آل فیک. والد صاحب تو گھر پہ تھے, میں تو ٹویٹ کرے جا رہا ہوں, آن ریکارڈ بولے جا رہا ہوں. اچھا یہ بتائیے گا کہ جہاں زیب صاحب آپ کی اپنے فادر سے کوئی بات ہوئی کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یا آپ نے یہ سب کچھ کر رہے ہیں, کس کے کہنے پر کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں؟ کسی کے کہنے پہ نہیں کر رہے, وہ پارلیمانی لیڈر ہے,
نہیں उनको अगर नहीं, पार्टी की आपने उनसे पूछा कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और जो इल्जामात लगाए वो क्यों लगाए, जबकि आप ये सर, कह रहे हैं। मुझे तो छोड़ नहीं रहे थे आगे। अगर आप देख भी लें वहां पे, मैं आ रहा हूँ, मेरे भाई आ रहे हैं, मुझे तो आगे जाना नहीं छोड़ रहे थे वो लोग। जब वालिद साहब को छुड़वाया है वहां पे, गाड़ी में बिठाया, फिर बताया गया कि भाई ये लोग तो पता नहीं हमारे ऊपर समझे फोर्सफुली मुझसे ये बुलवाया है, मैं गाड़ी में क्या क्या नहीं बोला इन लोगों ने वालिद साहब को। अच्छा, आप ये बताइएगा कि क्या ऐसी स्टेज आ सकती है कि आपके वालिद साहब ये मीडिया पर आकर बात कर दें कि जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उनके साथ ये सब कुछ जबरदस्ती करवाया गया? जो आज ये जो हुई है जी जी की बात, जी, हाँ वो तो बोलेंगे बिल्कुल। वालिद साहब तो ऑन रिकॉर्ड बोल रहे हैं, उनकी बिल्कुल वो आके बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। तो ये जो अपोजिशन है या अख्तर मैंगल साहब हैं या जो बाकी लोग हैं या पीटीआई, ये जो कुछ करवा रहे हैं, इनके हवाले से आप क्या कहते हैं? उनकी पार्टी है, उनकी पॉलिटिक्स है सर, मैं उनकी खबर नहीं कर सकता। हमने और फैब्रिकेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस तो चीज समझी तहत एक इन लोगों ने ये हरकत किया। मकासद क्या है जी इसके? नो आइडिया सर, ये आप उन्हीं से पूछें। ठीक है जी, बहुत सर ये अगवा या फिर गुमशुदगी वाला तासुर जो था ये सरासर गलत था। बिल्कुल, मैं तो ऑन रिकॉर्ड बोले जा रहा हूँ यार, ट्वीट करे जा रहा हूँ। सही, बहुत शुक्रिया सर आपका। देख ले, उन्होंने बड़े वाज़िया तौर पर कह दिया है, मैंने इससे ज्यादा और सबूत क्या हो सकता है। वो कह रहे हैं कि वाले साहब जो हैं अब वो मीडिया पर आने को तैयार हैं और हम जो है इसकी मजीद वजाहत करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि वो जो बात हम कर रहे हैं कि आप ठीक है कि आप पॉलिटिक्स करें लेकिन प्रोपेगेंडा ना करें। आप पॉलिटिक्स खेलें और उसे करें, लेकिन पाकिस्तान के जो मफादात हैं, पाकिस्तान के इदारों को बिला वजह आप जो हैं वो उनको मिलाइन ना करें, क्योंकि पॉलिटिक्स के अंदर उनको मिलाइन करके इसके ख़ास मकासद हैं। मैं आपसे फिर मिसबा आपको बताऊंगा कि ये सारी चीज़ें क्यों। ये अगर मैं थोड़ा सा आपको पता है SCO जो थी आपकी, आपको पता है कि चाइनीज़ इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से और सारे जो लोग वहाँ पर आए, हमने ये देखा यहाँ पर जो मीटिंग हुई, तो उसके पीछे डी चौक की सियासत और जो सारा कुछ उन्होंने किया वो पीछे क्या है। अगर आप इस वक्त इस रीजन का नक्शा देखेंगी और इस वक्त इस रीजनल पॉलिटिक्स को समझेंगी, तो जो कुछ इसराइल के साथ जो हम देखते हैं कि वो कर रहा है, मुख्तलिफ मुसलमान ममालिक के साथ इसराइल जो कर रहा है, और उसके बाद आपको पता है कि जो चाइनीज़ कॉरिडोर है, इस इकनॉमिक कॉरिडोर को नाकाम बनाने के लिए अमेरिकन और जो आपके पाकिस्तान के दुश्मन जो कुव्वतें सारा काम कर रही हैं, उसमें बुनियादी तौर पर जो नुक्ता है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर कुछ सिविल वॉर कराई जाए, अवाम को या सियासी जमातों को आपके इदारों के ख़िलाफ़ किया जाए, इदारों को मिलाइन किया जाए। तो ये उसी का एक एक्ट है, आप समझ लें, उसी का पार्ट एंड पार्सल है, जिसके अंदर ये करके और फिर डी चौक की सियासत और भी ये पूरे पाकिस्तान में हमें एहतजाज कराएंगे। शंघाई ताउन तंजीम का कामयाब इजलास जो है वो हजम नहीं हो रहा है इस वक्त की अपोजिशन से। डेफिनेटली अब देखें ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अगर तरामीम हुई हैं तो वो देखें गवर्नमेंट ने एक सही कोर्स जो है, ड्यू कोर्स जो है, उसको अडॉप्ट किया है। अच्छा ठीक है, अगर आपकी वहाँ पर अक्सरियत थी तो आप कर लेते, और ये हर गवर्नमेंट जो है उनको जो नज़र आया, और मैं समझता हूँ कि आईनी बेंच बनना कोई बुरी बात नहीं। यहाँ हज़ारों केसेस हैं आपके सामने, जो लोग हैं सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ लेते लेते बूढ़े हो जाते हैं, वो दादा केस करता है तो पोते को भी इंसाफ नहीं मिलता। तो उसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में पिछले 1-2 डेकेड्स के अंदर आपने ये देखा कि आईनी मामलात इतने ज़्यादा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास टाइम नहीं है। तो उसके अंदर अगर उस बेंच को अलहदा कर दिया गया या पहले आईनी अदालत की बात की तो उसमें क्या मुज़ायका है? अब रह गया कि वही बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम आ रहा है। तो मुझे ये बताएं कि आप एक तरफ कहते हैं जस्टिस फाइज ईसा साहब जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हैं, तो जो फैसले इन्होंने किया जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, उसमें कोई वो तो बहुत बड़े कंट्रोवर्शियल फैसले हैं। तो अगर एक कंट्रोवर्शियल फैसले के हवाले से अगर पार्लियामेंट तरामीम करके एक उसके आगे यानी आप ब्रिज बांधती है या उसको यानी उसे रोकती है, बंद बांधती है, बल्कि मैं कहूँगा बंद बांधती है कि जनाब इस तरह की चीज़ें ना हो, पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चले, तो इसमें कौन सी मुज़ायके वाली बात है? ऐसे सब हुकूमत इंतज़ार कर रही थी इस टाइम का, चूँकि अगर जो है वो आईनी तरमीम हो जाती है और उसके बाद नए चीफ जस्टिस की तकर्री हो जाती है, फिर कहीं आपको लगता है कि मुलाकात की इजाज़त होगी बानी PTI से? देखिए अभी तक जो कुछ वो कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स की है, मुझे तो उनके हालात जल्दी ठीक होते नज़र नहीं आ रहे। और जो वो रिलीफ, मेरा ख्याल है इससे पहले गवर्नमेंट उनको कुछ रिलीफ दे भी रही थी, लेकिन वो जो पॉलिसीज अपना रहे हैं जिसके अंदर जलाओ घिराओ है, और वो जिसके अंदर आप ये देखें ना, गंडापुर साहब आज भी जो इस मौक़िफ़ को कैसे देखते हैं बयान को? वो आज भी कह रहे हैं कि हम जो है वो इस आईनी तरमीम को नहीं मानते, लिहाजा हम दोबारा से एक एहतजाज की कॉल देंगे। गंडापुर साहब की जो शख्सियत है ना मिसबा, मुझे वो तो उनकी सारी बातें शुगल मुगलब लगती हैं।
ایسے صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ کارکن جو ہے وہ دوبارہ سے اسی اعتماد کے ساتھ ان کے ساتھ چلیں گے؟ چونکہ لوگوں کی تعداد تو تھی وہاں پہ، لیکن یہی پورے سراڑ طور پہ وہاں سے غائب ہو گئے تھے. اگر آپ یہ کہتے بھی ہیں کہ میں دوبارہ ہم اس سے زیادہ طاقت سے آئیں گے، کس طاقت کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں مصباح. گنڈا پور صاحب کے اوپر کال پر سب سے زیادہ ان کے پاس جو کارڈ تھا وہ جو انہوں نے یوز کیا وہ تھا پٹھان کارڈ، ایک تعصب کا کارڈ تھا. اور میں نے کہا کہ اس دن ایک حقیقت اور کھلی، حالانکہ ان کا کلیم یہ تھا، پی ٹی آئی والوں کو بڑا زیادہ اس کے اوپر وہ انرجیٹک بھی بنے ہوئے تھے اور بڑی ان کی امیدیں ہوپس آئی تھیں کہ شاید گنڈا پور صاحب کوئی ایسا جلوس لے کے آئیں گے پٹھانوں کا کہ جو آتا ہوا اسلام آباد فتح کرتے ہوئے دلی تک چلا جائے گا. تو میں نے پھر آپ سے کہا کہ پنجاب کے اندر اسی دن لاہور کے اندر بھی پروٹیسٹ تھا، اور پورا پنجاب جو ہے پٹھانوں سے ملک کے وفادار ہیں، اس ملک سے بھرا پڑا ہے، پورے پٹھان کراچی میں سندھ میں تو کوئی نہیں نکلا. تو اس کا مطلب ہوا کہ ان کی گورنمنٹ کے اندر وہ جو کچھ ایک خاص طبقہ تھا جو گنڈا پور صاحب اپنی گورنمنٹ کی وجہ سے وہاں ہونے کی وجہ سے اکٹھا کر کے جو موب لائے، وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں نہیں تھا کہ جو آ کے اس طرح کی کوئی حرکت کرتا. لیکن ان کا پیچھے پلان وہی تھا کہ جو آپ کا اکنامک کوریڈور کے حوالے سے جو ہو رہا تھا، پوری ریجن کے اندر پاکستان کی اہمیت بن گئی تھی. اور آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان سے لے کر آپ ایران اس میں آ گیا تھا، اور ایون آپ دیکھیں نا منگولیا جیسے ممالک اس کے اندر آ گئے تھے، اور یہاں انڈیا کو اس کے اندر آنا پڑا، اور بہت سارے ممالک ریجن، اور پاکستان ایک بڑی پاورفل نیشن کے طور پر سامنے آ رہا ہے کہ اگر اس ریجن کے اندر چائنیز کوریڈور کے اگر حوالے سے میں بات کروں تو سب سے امپورٹنٹ رول ہے اسٹریٹجکلی پاکستان کا، اور چائنا کو بھی یہ پتہ اور یہ سارے ممالک کو پتہ، اور سارے پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کے لیے آ رہے ہیں. اس کا مطلب پاکستان کی اکانومی بہتر ہونے جا رہی ہے. تو اس کو ناکام کرنے کے لیے جو سب کچھ کیا گیا، اور یہ اسی کی کنٹینیوٹی ہے. اگر جو عدالت کا فیصلہ دیکھ لیں تو اس کے اندر کچھ چیزیں بہت یعنی امپورٹنٹ تھی کہ دیکھیں، ایک تو گورنمنٹ کا جو میرا خیال ہے کلیم تھا، یا ان کی تھوڑا ان کو جو تکلیف تھی ریویو کے لیے وہ جانا چاہتے تھے، اس میں تھوڑی سی اٹ ساؤنڈز لاجک کہ دیکھیں وہ بڑا کہتے تھے کہ اب جو ہے پٹیشن فائل کی ہے سنی اتحاد کونسل نے، اور ان کی پٹیشن ریجیکٹ کر دی جاتی ہے، اور ریجیکٹ کر کے ایک ایسی پارٹی جو پٹیشن میں نہیں ہے اس کو بلایا جاتا ہے، اس کو پارٹی بھی دے دی جاتی ہے، اس کے آپ پارٹی یہ والی پارٹی ہے آپ کی، اور یہ سیٹیں بھی آپ کو دے دی جاتی ہیں، وہ ہے ہی نہیں، اور پھر 15 دن بھی دے دی جاتے ہیں. تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کچھ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل کچھ سٹیپس ہوئے ہیں. تو یہی چیف جسٹس نے آج اپنے ڈی چوک میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ناکام احتجاج کے بعد اب دوبارہ سے ایک احتجاج کی ملگیر احتجاج کی کال دینا، اور پھر وہاں پہ قیادت کا خود موجود نہ ہونا، یہ نہ صرف علی امین گنڈا پور صاحب کی بات نہیں ہو رہی، ہم نے دیکھا کہ باقی قیادت بھی وہاں پہ موجود نہیں تھی، لیکن کارکن پھر بھی اقتدار میں وہاں پہ موجود تھے. خود قیادت کا موجود نہ ہونا اور اس طرح کے احتجاج کی کال دینا پی ٹی آئی کی سیاست کو مزید جو ہے وہ دھچکا دے رہی ہے. دھچکا لگ رہا ہے، اور پی ٹی آئی مجھے پولیٹیکلی چاروں شانے چت نظر آ رہی ہے اس وقت. اب ان کو سنبھلنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اور جس طرح کی یہ پریس کانفرنسز کروا رہے ہیں اس طرح کی چیزوں سے تو انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اچھا، پولیٹیکلی آپ کو پہلی بات ہے، میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب تک پولیٹیکلی آپ پازیٹیو نہیں ہوتے، آپ کی لائن آف ایکشن پازیٹیو نہیں ہوتی، آپ پاکستان کی اکانومی کی بہتری کی بات نہیں کرتے، جب تک آپ جلاؤ گھراؤ سے جان نہیں چھڑواتے اور اس طرح کے نعرے ختم نہیں کرتے احتجاج ہی پورے ملک میں، پاکستان کی اکانومی بڑی نازک حالات سے گزر رہی ہے. اور اس وقت دنیا کے ممالک کا پاکستان پر یہاں پر آنا لیڈرشپ کا، اور یہاں آ کر بہت سارے معاہدے ایم او یو اور ایون سعودیہ کا آ جانا، ایک امید بندی ہے پاکستانیوں کے لیے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد پاکستان کی اکانومی بہتری کی طرف جائے گی. تو اگر بہتری کی طرف جائے گی تو ظاہری بات ہے پھر آپ کی جو انرجی کے قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، پیٹرول کی قیمتیں ہیں، یا آپ کی بجلی کی ایک جس سے عام آدمی متاثر ہے. اپوزیشن کا جو رویہ ہے احتجاج کا، ملگیر احتجاج کا، اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ والی صورتحال رہتی ہے کہ ہر دوسرے دن ایک شہر میں احتجاج، دوسرے دن تیسرے شہر میں احتجاج، اس کے بعد جو ہے وہ حالات سازگار ہوں گے یا مزید خراب کی طرف جائے گی صورتحال؟ دیکھیں مصباح، پھر میں وہ بات کروں گا کہ اس وقت جو اپوزیشن ہوتی ہے نا، وہ اپنے ایجنڈے کو لے کے چلنے کے لیے اس کے پاس پارلیمنٹ بھی ہوتی ہے، وہاں بھی احتجاج کر سکتی ہے، وہاں بھی اپنی وہ موو چلاتی ہے، وہ سڑکوں پر بھی آ سکتی ہے، اور وہ میڈیا کے اندر بھی کمپین کرتی ہے. لیکن اب اس وقت جو ان کا رول تھا وہ تھا پارلیمنٹ کے اندر، اور انہوں نے خوب کھیلا، یہ نہیں کھیلا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے پیچھے نمازیں بھی پڑھی ہیں، پوری طرح اس کے اندر وہ گئے ہیں، لیکن وہاں ناکامی ہو گئی ہے. اب ناکامی ہونے کے بعد اب پھر آپ سے میں نے کہا آپ کو ملک کے اندر سے اگر اپوزیشن کو بھیجا گیا اسمبلیوں میں تو اصل آپ کا پلیٹ فارم آپ کی پارلیمنٹ ہے، تو پارلیمنٹ میں جائیں نا، پارلیمنٹ میں کریں. آپ احتجاج کی سیاست جو گورنمنٹ میں بھی تھے تب بھی احتجاج کی باتیں کرتے تھے، یعنی آپ احتجاج کے موڈ سے نکل آئیں. 2014 گزرے، بڑا دور ہو گیا، ایک پوری دہائی گزر گئی. پی ٹی آئی کا یہ وتیرہ ہے کہ اگر وہ حکومت میں ہوتی ہے
تو پھر بھی احتجاج کی بات کرتی ہے، اور اگر وہ اپوزیشن میں ہوتی ہے تو پھر بھی احتجاج کی بات کرتی ہے. وہ شکریہ عزیز صاحب آپ کا. ناظرین آپ کا پروگرام دیکھنے کا بھی. فی الوقت مجھے دے اجازت کر پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے کے بعد.